الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کو ہجری تاریخ اور ہجری سن کہا جاتا ہے اور انگریزی سال کو عیسوی سن کہا جاتا ہے. اسلامی سال کو ہجری سن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہجرت کے واقعے سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے کے سال سے ہجری سال کی گنتی اور تعداد شمار کی جاتی ہے، گنی جاتی ہے. جبکہ عیسوی سن کو عیسوی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے، ان کی پیدائش سے ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کون سا شروع ہوا ہے، کون سا چل رہا ہے، اور ہجری تاریخ اور اسلامی تاریخ کون سی ہے. آج مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان ہونے کا اتنا بھی احساس بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنی اسلامی تاریخ، اسلامی سال اور اسلامی واقعات کو معلوم کریں، اپنی اولاد کو یہ سکھائیں. اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا عبرتیں اور کیا نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، یہ ایک معلوم کرنے کی اور اس سے ملنے والی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، ان کی دور خلافت میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، امت کے قاری ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، تمہیں لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے. داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز میں تلاوت کا انداز اللہ تعالیٰ نے
جن صحابی کو عطا کیا تھا وہ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین آپ کے بہت سارے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں جس میں شاہی فرمان جاری ہوتا ہے، اسلامی حکومت تھی، اسلامی سلطنت تھی، مگر اس میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ متعین کرنا دشوار ہوتا ہے کہ یہ خط کب کا ہے اور کب سے اس کے متعلق فرمان جاری کیا جانا ہے۔ اس لیے اسلامی سال کا ایک نظام شروع کیا جائے کہ ہماری اپنی اسلامی تاریخ ہو، ہمارا اسلامی سال ہو اور اس کے مطابق ہمارے سارے نظام چل رہے ہو، کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مجلس شورا کے افراد کو جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے کام کاج کو سنبھالنے کے لیے ایک شورا بنائی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان شورا کے افراد کو بلاتے، ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتے، ان میں بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے صلاحیت مند حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ رائے دیتے تھے۔ جب ان کی رائے پر اتفاق ہوتا تب جا کر کے کوئی اہم فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی سلطنت سے نافذ ہوتا تھا۔ ایک بڑا نظام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلطنت اور حکومت سنبھالنے کا، جنہوں نے پوری دنیا کو حکومت کیسے کی جائے، انصاف کے ساتھ بادشاہت کیسے چلائی جائے، یہ سکھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، پاکیزہ زندگی میں 5 واقعات ایسے تھے جو بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا واقعہ تھا، پیدائش کے وقت کا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت کا، یعنی جب آپ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ معراج کا واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ چوتھا واقعہ یہی ہجرت کا واقعہ ہے، اور 5واں واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی رائے پیش کی، یہ سارے واقعات بتلائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کی ابتدا کی بنیاد قرار دیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، یہ نصیحت مل رہی ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے، کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو، تو ہمیں اپنے بڑوں سے یا اپنے ساتھیوں سے، دوسرے صلاحیت مند اور اہل رائے حضرات سے مشورہ کر لینا چاہیے اور مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس مسئلے کے متعلق کوئی ایسی رائے موجود نہ ہو جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے، اور اس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے جب دوسرے کی رائے پر عمل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کاموں میں جن میں آپ پر وحی نازل نہیں کی جا رہی تھی،
ان امور میں یہ حکم دیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کیجیے، وشاورہم فی الامر۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے باہمی امور کو، اپنے آپس کے سارے کام کاج کو، دینی اور دنیاوی معاملات کو ایک دوسرے کی رائے اور مشورے سے حل کیا کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ہجرت کے واقعے کو کیوں اسلامی تاریخ کی ابتدا کی بنیاد قرار دیا ہے، ہجرت کے واقعے میں مسلمانوں کے لیے کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، ہجرت کا واقعہ سال شروع ہوتے ہی ہمیں کیا سبق دیتا جا رہا ہے، یہ سمجھنا۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے اصل معنی تو ہے چھوڑ دینا۔ شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ یہ تو ظاہری ہجرت ہے، اور ایک ہجرت باطنی ہے۔ ہجرت کے اصل معنی چھوڑ دینے، چھوڑ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حقیقی ہجرت کیا ہے، باطنی ہجرت کیا ہے، اس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ حقیقت میں ہجرت کرنے والا، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ حرام کاموں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ اور گناہوں سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے والا حقیقی مہاجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیوں ہجرت کی، کیوں اپنے وطن کو چھوڑا، کیوں مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے؟ اس کے متعلق ہم بار بار جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں میں اسلام کی دعوت کو شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لوگوں کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا سے روکنا شروع کیا، تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ سے عداوت کرنے لگے، دشمنی اور نفرت کرنے لگے۔ اور ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو شروع میں مسلمان ہونے والے ہیں، ان کو طرح طرح کی ایذائیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر جب آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلتا چلا گیا اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے متعلق اطلاع ہو گئی، اور وہاں امن و امان کی اور اطمینان کی صورتیں نظر آنے لگی، تو پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اسلام کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر چاہے کتنی قربانیاں دینی پڑے، چاہے کتنی مشقتیں اٹھانی پڑے، چاہے سب کچھ چھوڑنا پڑے، وطن کو، گھر کو، مکان کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور اس کے علاوہ جون سی محبوب اور پیاری چیزوں کو اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اگر قربان کرنا پڑ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں اسلامی سال کی ابتدا میں یہ سبق دے رہا ہے۔
کہ اپنی راحت و آرام کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دین اسلام کی سربلندی کو، دین اسلام کے غلبے اور سرفرازی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنے لگے، اور مشرکین کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں مدینہ منورہ نہ چلے جائے اور کہیں وہاں اسلام پھیل نہ جائے۔ تو اسلام کے پھیلنے سے روکنے کے لیے اب انہوں نے طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کی تدبیریں اور مشورے کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ شیطان بھی وہاں نجد کے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں جمع ہو گیا، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ اب کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر لیا جائے، اب قید ہو جائیں گے تو پھر اسلام کو نہیں پھیلا سکیں گے۔ تو شیطان نے ورغلایا کہ اگر قید کریں گے تو ان کے جو تعلقات والے ہیں، ان کے جو قبیلے اور خاندان والے ہیں، وہ ان کو چھڑا لیں گے اور پھر سے وہ اسلام کو پھیلانا شروع کریں گے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وطن بدر کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ اگر یہاں سے نکال دیں گے تو کہیں اور جا کر کے اسلام کی تبلیغ کریں گے، دوسری جگہ پہنچ کر کے بھی دین کی دعوت دیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے۔ اور تم جانتے ہو ان کی بات میں، ان کے کلام میں تو ایسی کشش، ایسا کھینچاؤ رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کی حقانیت اور سچائی کو سن کر کے اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ قید بھی نہیں کر سکتے، دوسری جگہ بھی ان کو نہیں بھگا سکتے، تو کریں گے کیا؟ تو ابو جہل نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ رات کے وقت میں سب لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیں، اور صبح فجر کے لیے جب آپ نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو سب ایک ساتھ مل کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ مل کر کے حملہ کریں گے تو ان کے جو خاندان اور قبیلے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، وہ قصاص اور بدلے کے طور پر سب لوگوں کو تو قتل نہیں کر سکیں گے۔ دیت دینے پر مسئلہ آئے گا۔ دیت 100 اونٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بھی، تو ہم سب مل کر کے دیت دے دیں گے اور سب چھوٹ جائیں گے۔ نجدی بوڑھے کی شکل میں آئے ہوئے شیطان نے اس کو پسند کیا، کہا ہاں ایسا کرو، اور اس پر ان کا فیصلہ ہو گیا۔ ادھر نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی، قتل کے مشورے کیے، پلاننگ بنائی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 آسمانوں سے اوپر ان کی ساری تدبیروں کو دیکھ رہا ہے، ان کے سارے مشوروں اور ان کی ساری پلاننگ سے واقف ہے، ان کی ایک ایک بات کو وہ سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے یہ پورے مشورے کو اور ان کی تدبیر اور میٹنگ اور ان کی پلاننگ کو ان کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، سب کچھ ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، اور حکم دے دیا کہ اب راتوں رات آپ کو نکلنا ہے اور ہجرت کرنا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ادھر یہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں، ادھر آسمان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جا کر کے اطلاع دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں دوپہر کے وقت میں قیلولہ کے وقت میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ فرماتی ہے لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدين، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے مجھے سمجھ بوجھ اور عقل آئی ہے، تب سے میں نے اپنے ماں باپ کو دین پر عمل کرتے ہوئے دینداری والی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچوں کو جب بچپن سے دینی ماحول ملے گا، اسلامی ماحول ملے گا، تو ان کے لیے بڑے ہو کر کے دین پر جمنا آسان ہوگا۔ اور اگر بچپن میں یہ غلط عادتوں کے عادی ہو گئے، غلط کاموں پر چڑھ گئے، تو پھر بڑے ہو کر کے ان عادتوں کا سدھارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب بچہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو یہ کہہ کر کے ہم جان چھڑا لیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اسی لیے تو اس کو ٹوکنا ہے۔ بڑے ہو کر کے پھر تھوڑی سمجھے گا۔ عاشورہ کا دن گزرا، ہم نے روزے رکھے، یہ دن ہمیں ایک پیغام دے کر کے گیا، ایک سبق دے کر کے گیا۔ کیا پیغام اور سبق دے کر کے گیا؟ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چھوٹے چھوٹے بچے عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہم ان کو مسجد لاتے تھے، اور جب وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تھے تو ہم، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہم انہیں دھلی ہوئی رنگین اونٹ کے کھلونے دیا کرتے تھے تاکہ کسی طرح سے ان کی توجہ ادھر چلی جاوے اور وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ حالانکہ عاشورہ کا روزہ ہم نے سن لیا فرض نہیں ہے، اگر نہیں رکھتے تو بڑوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بچے تو ویسے بھی معصوم ہیں۔ اس کے باوجود حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک نیک عمل کی کیسے عادت ڈال رہے ہیں، کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دے کر کے گیا کہ بچپن سے ہم کو اپنے بچوں کی دینی ماحول میں پرورش ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بچپن سے دینی ماحول میں پرورش پائی، تو ظاہر ہے ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہم سب جانتے ہیں۔ لم اعقل ابوی قط الا وهما يدينان الدين، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے عقل اور سمجھ بوجھ آئی ہے، تب سے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ دینداری والی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا وَيَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، اور کوئی دن ہم پر ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مگر جب یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں، قیلولہ کے وقت میں، سخت دھوپ کے وقت میں، قیلولہ دوپہر کے وقت کا تھوڑا سا آرام، چاہے اس میں نیند نہ ہو، لیٹ جانا، یہ راتوں کے قیام اور راتوں کے اٹھنے پر
مدد دینے والا ہے، مسنون عمل ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیلولہ کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے متقنعا رأسہ، اپنے سر پر بڑا رومال ڈالے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ باقی ایسے وقت میں، دھوپ کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں تو کبھی تشریف نہیں لاتے ہیں، صبح شام آتے ہیں، اور یہ بے وقت آ رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کوئی ارجنٹ، کوئی اہم معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت لی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال اپنا مال سمجھ کر کے خرچ کرتے تھے، مگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے رہے ہیں۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہجرت کے واقعے کے ایک ایک پہلو میں نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لی جاوے، اس سے پوچھ لیا جائے میں اندر آ سکتا ہوں۔ قرآن کریم نے نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے اس کو تو مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ باقی جتنے احکام ہیں، کتنے وقت پڑھنا ہے، کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کب دینا ہے، کب نکالنا ہے، کب ادا کرنا ہے، یہ سارے جو تفصیلی معاملات ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، مگر معاشرت، رہن سہن کے آداب قرآن خود اس کو تفصیل سے ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں مستقل پورا رکوع موجود ہے جس میں استئذان کے یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اس میں وہ سارے احکام ذکر کیے گئے ہیں اور علماء نے مستقل اس پر ابواب لکھے ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد آنا، نماز پڑھنا، روزے تلاوت، ذکر صرف یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ نہیں، شریعت مطہرہ نے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے کرنے کا طریقہ ہمیں بتلا دیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت طلب کی اور اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو نکال دو، مجھے خفیہ، پوشیدہ، اہم بات، راز کی بات کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے سوائے بیٹی عائشہ اور اسماء کے، اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی نہیں۔ جب کسی کی راز کی بات ہو اور وہ ہمیں بتلا رہا ہو تو اب امانت داری یہ ہے کہ اس راز کی بات کو اسی کے حد تک محدود رکھا جائے، دوسروں کے سامنے اس کے راز کا افشا نہ کیا جائے، پھیلایا نہ جائے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سب کو یہ کہہ کر بیان کر دیتے ہیں کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت، کسی کو کہنا مت، یہ کہہ کر کے سب کو بتلا دیتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے گویا سب نے اس کو جان لیا۔ تو یہ ایک امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کا حکم ذکر کیا کہ ہمیں ہجرت کے لیے اب چلنا ہے، مجھے حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ پوچھا
الصحابۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا مجھے بھی آپ کی صحبت، آپ کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، بالکل آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کی وجہ سے آنسو آنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے اس دن معلوم ہوا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کبھی آنسو نکلتے ہیں، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کبھی آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں آنسوؤں کی بہت ساری قسمیں لکھی ہیں۔ کبھی غم کی وجہ سے، رنج اور صدمے کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی درد کی وجہ سے، آہ و پکار کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی نکلتے ہیں۔ وہاں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ سب سے بہترین آنسو وہ ہے جو اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں، یہ سب سے بہتر آنسو۔ تو فرد خوشی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو رات کے وقت تیاری کا حکم دیا، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، آپ میرے بسترے پر سو جاؤ اور امانتیں لوگوں کو واپس کر کے میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا۔ کتنا بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں۔ سارے مکہ والے آپ کے دشمن ہیں، آپ کے قتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو وطن سے نکالنے کی سازشیں کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو سچا اور امانتدار مانتے ہوئے اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں۔ اسلام میں سچائی اور امانتداری کی کتنی اہمیت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ آگے ہجرت کا اور بھی بڑا واقعہ ہے، اور بھی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اذان شروع ہو چکی ہے، ہم اس واقعے کو پڑھیں، اس سے نکلنے والی ایک ایک نصیحت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔